افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انہوں نے کہا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، ان کے سرداروں نے، انہوں نے کہا لا تذرن، ہرگز نہ تم چھوڑو، آلہتکم، اپنے معبودوں کو، ولا تذرن، اور ہرگز نہ تم چھوڑو، ودن ولا سواعا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، ولا یغوث و یعوق و نسرا، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو. انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، ان معبودوں کی عبادت نہ چھوڑنا، ان کی بندگی، ان کو حاجت روا مشکل کشا ماننا، ان کے لیے ذبح کرنا، ان سے امیدیں لگانا نہ چھوڑنا. نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کر کہیں اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا، اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو. یہ وہ مکر عظیم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نوح کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو ائمۃ الکفر تھے، وہ خود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو انہوں نے نہیں مانا، اور عوام کو بھی حضرت نوح کی دعوت سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور لوگوں سے کہا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے نہ لگ جانا، ان کے پیچھے لگ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ نہ دینا، اپنے معبودوں کی بندگی پر، اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو. یہ وہ مکر عظیم ہے جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، جس طرح آیت نمبر 21 میں ہے کہ اے اللہ، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، انہوں نے میری اطاعت نہیں کی، مجھے چھوڑ کر انہوں نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی ہے، جن کے پاس مال اور اولاد بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے مال اور اولاد نے انہیں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں دیا، تو یہ مجھے چھوڑ کر اپنے سرداروں کی بات مانتے ہیں. جس طرح قوم فرعون، آل فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کی بات مانتی تھی، فرعون کے پیچھے لگتی تھی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح کو چھوڑ کر اپنے سرداروں کے پیچھے لگی، اور حضرت نوح نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کہ اے اللہ، انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، بہت بڑی بڑی چالیں چلی اسلام کے خلاف. اور وہ چال کیا تھی اسلام کے خلاف؟ جو بڑی بڑی چالیں انہوں نے چلی وہ یہی چال تھی، وہ یہی تدبیریں تھیں، وہ ان کا دن اور رات کا یہی پروپیگنڈا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کرتے رہتے تھے اور اپنی قوم کو ورغلاتے رہتے تھے کہ کہیں نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آ جانا، ان کی باتوں میں آ کر اپنے اور اپنے باپ دادا کے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا، اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو. یہی بات آج بھی یہ بات صادق آتی ہے، اور ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش یہی کام کرتے تھے. وہ قریش کے سردار عام کفار سے کہتے تھے کہ اپنے جو معبود ہیں ان کی عبادت پر جمے رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہ آ جانا. یہی کام ہر نبی کے دور میں کفر کے سردار، جن کو ائمۃ الکفر کہتے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے سرداروں کے بارے میں کہا کہ ہم نے انہیں ایسا امام بنایا تھا. کچھ ہدایت کے امام ہوتے ہیں اور کچھ ضلالت کے امام ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں ایسا امام بنایا تھا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے آگ کی طرف بلاتے تھے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان لوگوں کی مدد نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا مکر ہے جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، میرے قوم کے سرداروں نے بڑا مکر کیا، بڑی چالیں چلیں. یہی وہ مکر ہے جس کا قیامت کے دن اللہ ذکر فرمائیں گے. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالموں سے کہیں گے کہ تمہارے لیے جہنم ہے، ظالم آگے سے دعائیاں دیں گے اے اللہ معاف کر دے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کہیں گے کہ تمہارا دنیا کے اندر عمل کیا تھا، تم دنیا کے اندر کرتے کیا تھے، تمہارے دن رات کی کوششیں کیا تھیں. تو اسی مکر کی طرف اشارہ ہے سورہ سبا کے اندر. سورہ سبا آیت نمبر 33،
یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31, 32, 33 میں جو طاقتور قسم کے لوگ ہیں، متکبر قسم کے لوگ ہیں، سردار قسم کے کافر لوگ ہیں ان کا، اور جو پیچھے لگنے والے کافر لوگ ہیں، جو سردار کفار ہیں جن کو ائمۃ الکفر میں کہہ رہا ہوں، اور جو عوام کفار ہیں، اللہ نے ان کا مکالمہ ذکر کیا کہ جو عوام کفار ہیں وہ کہیں گے سردار کافروں سے کہ ہمیں تو تم نے تباہ کر دیا، ہم تو تمہارے پیچھے لگے، گمراہ ہو گئے، تو اب تم ہمارا عذاب کا بوجھ تم اٹھاؤ۔ تو اس وقت پھر جو سردار قسم کے کفار ہیں، جو ائمۃ الکفر ہیں، وہ کہیں گے کمزور کافروں سے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جب وہ آ گئی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، تم تو خود ہی مجرم ہو، تم تو خود بھی رکنا چاہتے تھے، تم تو خود بھی عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ہمارے اوپر نہ لگاؤ، اب ہم نے تمہیں روکا، تم خود بھی رکنا چاہتے تھے، تم نے ہماری پیروی کی۔ تو اس وقت پھر کمزور لوگ کہیں گے، کمزور کافر، پیچھے لگنے والے کافر کہیں گے ائمۃ الکفر سے، متکبر قسم کے کافروں سے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، بلکہ رات اور دن کا مکر اور تمہارے رات اور دن کی چالیں اور رات اور دن کی تدبیریں ہیں، تم صبح شام تمہارا ایک ہی کام تھا۔ کمزور کافر طاقتور کافروں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، یہ تمہارا رات اور دن کا مکر تو یہی تھا، تمہاری رات اور دن کی ساری کوشش، ساری چالیں یہی تھیں، کیا اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل له اندادا، ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں۔ کبھی ہمارے ذہن میں آتا بھی نبیوں کی دعوت کے اثر میں آ کر، کبھی ہمارے دل میں آتا بھی کہ ہم بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، ہم کفر کو چھوڑ دیں، ہم ایمان لے آئیں، تو تم ہمیں ورغلاتے رہتے تھے، تم کہتے تھے کبھی بھی نبیوں کی دعوت نہ ماننا، کبھی بھی اپنے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نہ چھوڑنا، کبھی اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، تم ہر وقت ہمیں حکم دیتے تھے، دن رات تمہارا یہی کام تھا، تم ہمیں کہتے رہتے تھے ہم کفر پہ جمے رہیں، ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائے رکھیں۔ تو یہ قیامت کے دن کمزور کفار طاقتور کفار سے کہیں گے، اور یہ مکالمہ قیامت کے دن ہوگا، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، جو اہل نار ہیں ان کا جھگڑا یہ حق ہے بالکل، اور قیامت کے دن بڑی شد و مت سے ہوگا، اس جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ جو کمزور کافر ہیں وہ کہیں گے اے اللہ یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں ان کو ڈبل عذاب دے، ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے دونوں کے لیے، لکل ضیف، قال لکل ضیف، اللہ کہیں گے دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، ہم نے تمہیں عقل نہیں دی تھی، تمہیں اپنی عقل کو خود استعمال کرنا چاہیے تھا، ہر انسان کو اپنی قبر میں خود جانا ہے، ہر انسان کو اپنا حساب اللہ کے سامنے خود دینا ہے۔ تو اسی مکر کی طرف حضرت نوح نے اشارہ فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، بہت بڑی چالیں چلیں قوم نوح کے سرداروں نے۔ حضرت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا